ساکی ویس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک اور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی ہاں ناظرین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کو اس وقت بہت بڑے چیلنج کا سامنا ہے، ان میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ کلائمیٹک چینج کا بھی ہے۔ دنیا کے اس بڑھتے اور گرتے ٹمپریچر کی وجہ سے بہت ساری زمینی اور آسمانی آفات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی ہاں، آئے روز کے اس بہت بڑے فلڈز اور موسمی بارشیں اور مونسون کا بڑھنا بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ جی ہاں ناظرین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے مکہ کے اندر بھی اس طرح کی بہت بڑی تیز اور طوفانی بارش ہوئی تھی۔ ویسے مکہ کے اندر بہت کم بارشیں ہوئی ہیں، لیکن 23 اگست کو ہونے والی بارش نے بہت بڑی تباہی مچائی تھی۔ جس طرح کہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے گرتے اور سنبھلنے کی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں لوگ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اور طوفانی بارش کی وجہ سے گرج چمک کے ساتھ بارش تیز ہوئی، جس کی وجہ سے بہت تیز ہواؤں نے مکہ کو اپنے جکڑ میں لے لیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بھی وہاں کے عازمین تھے اور وہاں کے جو زائرین تھے انہوں نے اپنا طواف جاری رکھا، اور اسی طرح ہوا کے تیز دباؤ کی وجہ سے وہاں پر کرین گرنے کی بھی ویڈیوز سامنے آئی ہیں، بلکہ وہاں پر گرتے سنبھلتے لوگوں کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اور وہاں کی جو مقامی افراد تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کا جو سیکورٹی عملہ ہے، ان نے لوگوں کو بچانے میں ان کی مدد کی ہے۔ یقیناً ایک قسم کا درہم برہم سا نظام ہو گیا تھا۔ یہی نہیں ناظرین، یہ بھی آپ جانتے ہوں گے کہ 2015 میں ایک بہت بڑا طوفان نے مکہ کے ساتھ ٹکر لیا تھا، اور اس دوران بھی بہت سارے قیمتی جانیں ضائع ہوئی تھیں۔ اور یہ 22 اگست کو ہونے والے گرج چمک کے ساتھ دنیا کا سب سے بڑا کلاک ٹاور جو کہ مکہ کے اندر ہے، اس پر بھی آسمانی بجلی گری تھی، اور یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ بہت زیادہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ 22 اگست کو مکہ مکرمہ کے اندر ایک نارمل قسم کا بادل بنا تھا، لیکن ایسے ایسے اس کو دیکھتے دیکھتے وہ ایک بہت بڑے اور خوفناک بادل کا شکل اختیار کر گیا۔ جی ہاں ناظرین، اور اس کے ساتھ ساتھ کالے سیاہ رنگ کے بادل بن گئے تھے، اور اس کے ساتھ بجلی کی گرج چمک کی وجہ سے بہت سارے لوگ خوفزدہ بھی ہو گئے تھے۔ اور اس کے ساتھ اتنی تیز اور طوفانی بارش اور تیز ہوا چلی کہ وہاں کا جو کرین تھے وہ بھی گر پڑے تھے، اور وہاں کا ساز و سامان کو اڑتے اور وہاں پر گرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بعد کے اندر طوفانی بارش ہوئی، جس کی وجہ سے وہاں پر بھی لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کی جو ایمرجنسی نافذ کی گئی تھی، پھر اس کے ساتھ ہی لوگوں کو ریسکیو کر لیا گیا، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ حالات بہت معمول کے مطابق ہیں۔ جی ہاں ناظرین، یہ بھی ایک بہت بڑی کلائمیٹک چینج کی وجہ سے ہے کہ اس طرح کا درجہ حرارت کا بڑھ جانا اور اس طرح کی طوفانی بارش کا ہونا اور اسی طرح کے فلڈز وغیرہ کا آنا بھی اسی کلائمیٹک چینج کی وجہ ہے، جس پر دنیا نے سر پکڑ کر رکھ دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کل کی ایک دنیا بہت زیادہ پریشان ہے، اور وہ اسی کلائمیٹک چینج کی وجہ سے ہی پریشان ہے۔ جی ہاں ناظرین، اس طرح کی کلائمیٹک چینج کا پاکستان کو بھی بہت زیادہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں پاکستان کے مونسون سپیل نے بھی بہت تباہی مچائی۔ اگر ہم پچھلے سال کی بات کریں تو اگست میں بھی بہت زیادہ بارشیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے بہت سارا فلڈ کا سامنا کرنا پڑا اور لوگوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا تھا۔ تو یہی نہیں، اگر ہم دیکھیں تو پوری دنیا کے اندر یہ کلائمیٹک چینج کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، اور یہ سائنس بھی سمجھنے میں ناکام رہی ہے، کیونکہ اس کی وجوہات ہی ہم خود پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹمپریچر بڑھانے میں ہمارا ہی کردار ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ویڈیو کیسے لگی، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا، اور یہ مکمل ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔